اور میں بہت ساری چیزیں بتا سکتی ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں. میں اس کی ٹریننگ کرنے کے لیے میں جو بات کر رہی ہوں نا, دیکھیں چیخیں نہیں, سچ بتائیں کون کو اظہر بھائی آپ ذرا تھوڑی سی بات کرنے دیں گے. کسی نے پھینکی تھی اظہر بھائی تھوڑی سی بات کرنے دیں گے آپ ذرا صاحب. آپ ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. اظہر بھائی تھوڑی سی بات کرنے دیں گے آپ. آپ کے اس سوال میں اس کا جواب ہے. ان سے حکومت نہیں چلائے گئی 3 سال 8 مہینے. ایک پیج میں تھے, تھرڈ آپشن کے طور پر آئے تھے. دوسرے پاس کراتے تھے فون کر کے. یہ نہیں کر سکتے. آپ کی جمہوریت تھی جس میں قسم کھاتی ہوں, آپ کو بتاتی ہوں. راجہ صاحب سے کر لیتے ہیں, راجہ قمر صاحب سے. راجہ صاحب مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کا کردار بہت, اگر یعنی 2026 کو اگر ہم دیکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ بھائی بہتری کی طرف جانا ہے پولیٹیکلی, تو آپ کا سب سے امپورٹنٹ کردار آپ کی حکومت ہے. آفر کی وزیر اعظم نے, لیکن اس کے بعد ماحول نہیں بنایا آپ نے اس مذاکرات کا. تو کیا یہ صرف ایسے ہی تھی کہ بس آپ نے ایک سپینر تھرو کر دیا, کرنا آپ نے تھے نہیں مذاکرات؟ دیکھیں ماحول کیسے بنایا جاتا ہے, اب دو راستے رہ گئے تھے ماحول بنانے کے لیے. اسپیکر صاحب نے بارہا کہا, ہاؤس میں عام طور پہ اسپیکرز کا ماضی میں یہ کنڈکٹ نہیں رہا, لیکن انہوں نے اپنے ایک آفس کو پیش کیا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور جگہ پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کسی اور جگہ پہ کسی کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے, تو جو پارلیمنٹ کا فورم ہوتا ہے وہاں پہ تو غیر سیاسی انداز میں بات کی جاتی ہے اور کمیٹیز میں بھی سارے دوست بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم اپنا فورم پیش کرتے ہیں اور یہ بات چیت کریں. اس سے پہلے ایک تھوڑا سا یہ اس معاملے میں کام چلا بھی تھا کچھ ماہ پہلے. پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی کہیں کسی سیاسی جلسے میں نہیں کہا کہ کہیں یہ ایک پولیٹیکل گمک تھی, انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی کہا. اس سے پہلے یوم آزادی نیشنل ڈے پہ انہوں نے جب عسکری قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی تو انہوں نے آفر کی. اس سے پہلے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, لیڈر آف اپوزیشن کی نشست پہ جا کے تو وہ جیسچر دیا اور ان کو بھی پیشکش کی. اس سے زیادہ اب اور آگے کوئی راستہ نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جائے کہ اس مذاکرات کے ساتھ کوئی پری کنڈیشن امپوز کی جائے اور وہ پری کنڈیشن جو ہے وہ لیگل نوعیت کی ہو, اس میں کسی کی رہائی, کسی کی جو ہے وہ سزا میں نرمی یا کچھ اس قسم کی چیزیں ہوں, تو وہ obviously حکومت نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کی تھی. نہیں وہ کہہ نہیں دیا ویسے اچکزئی صاحب نے, وہ تو کہہ دیا نا انہوں نے کہ ابھی ہم رہائی کی بات نہیں کرنے. وہ کمپوننٹ جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے ان کو پھر ابھی ہمارے جو ہے کیبنٹ لیول پہ ان سے پھر اپروچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ بیٹھے, اور اچکزئی صاحب سے شاید بات چیت ہو بھی جائے اور شاید وہ آگے چل بھی پڑے, کیونکہ وہ سیاسی اپروچ رکھتے ہیں, وہ سیاسی بات کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن سیاسی طور پر. اظہر بھائی مجھے بتائیں کہ وہ دیکھیں محمود خان اچکزئی نے تو کہہ دیا کہ بھئی ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات نہیں کر رہے, ہمیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے بارے میں آپ بات کریں, آپ الیکشن کمیشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن کی بات کریں. تو یہ ان کی طرف سے آئے کہ بانی پی ٹی آئی ایسا نہیں ہوگا ویری نیکسٹ کہہ دیں گے کہ میں نے تو کوئی نہیں کرنے مذاکرات. یہ کون کہہ رہا ہے, کس نے اتھارٹی دی اچکزئی کو؟ اچھا میں صرف ایک چھوٹی سی بات آج کرتا چلوں. جب معیشت پہ بات کرنی ہو نا تو معاشی کے ایکسپرٹ بٹھائے جاتے ہیں جی, جن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سٹاک مارکیٹ بہتر ہونے سے یا شرح سود کم کرنے سے کامیاب ممالک پتہ کیا کرتے ہیں, وہ برآمدات میں اضافہ کرتے ہیں, وہ ٹیکس نظام کی بہتری کرتے ہیں, حکومتی اخراجات پر کنٹرول کرتے ہیں, صنعتی اور زرعی پیداوار بڑھاتے ہیں, سیاسی اور پالیسی استحکام کرتے ہیں. ہم صرف جابوں پہ نہیں ہیں. میری بات سنیے گا ذرا, یہ ذرا سمجھنا ہے آپ کو. بعد میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں. پاکستان آگے بڑھے گا علم و ہنر کے ساتھ, نہ کہ قرضوں, شورشوں اور صرف دعووں کے ساتھ. آگے بڑھنا ہے تو خود کو بدلنا ہوگا, نظام, سوچ اور کردار کو سنبھالوں گا. ابھی اسپیکر کا ذکر ہوا, اسپیکر بیچارے کی حیثیت کیا ہے؟ اسمبلی کے اندر سے پارلیمنٹرین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, آج تک انکوائری نہیں کر سکا. وہ یعنی محمود اچکزئی کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں, علامہ ناصر صاحب کی, یعنی اپوزیشن لیڈر کو تعینات نہیں کر سکا. اس بیچارے نے کیا کرنا ہے, اس کے پاس ہے کیا کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو لے جاتا ہوں 14 مئی 2006 میں جب مساق جمہوریت ہوا تھا. اللہ اکبر, اتنا لمبا آپ لے جائیں گے پیچھے, کیا ہوا تھا, کیا بات ہوگی, ابھی کی بات کر لیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. وہاں کیا ہوا تھا کہ جناب ملک میں جمہوری نظام ہوگا,
عدلیہ آزاد اور بہت الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ہوگا, سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوگی, یہ سارے. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں 2025 میں, وہی کھڑے ہیں کہ جو اتنی لمبی 20 سال پہلے کی جدوجہد جو محترمہ بے نظیر نے کی تھی, یعنی وہ روند آیا نیچے. آج کہاں کھڑے ہیں؟ کمپرومائز کریں گے یا نہیں کریں گے آپ؟ وہ اپنی ٹرف نہیں چھوڑیں گے, وہ ٹرف نہیں چھوڑیں گے اپنی. دیکھیں وہ ٹرف نہیں چھوڑیں گے. مساق جمہوریت ہی ہے, وہ جو مساق جمہوریت اس وقت کیا تھا جو رون دیا آپ نے, ووٹ کی عزتوں کا نعرہ رون دیا آپ نے. آپ نے بیٹھ کر بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد اور عمران, یعنی 3.5 سال کے اندر جو یاد رکھیے گا 2026 کی رپورٹ آنی ہے, پاکستان نمبر 1 پہ ہوگا بنیادی حقوق کی وائلیشن پہ, آزادی صحافت کو توڑنے والا نمبر 1 ہوگا, کرپشن میں نمبر پہ لے جانے پر. یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا, پروگرام کریں گے اس کے اوپر آ کر. اس وقت جب یہ رپورٹ آئے گی تو آنکھوں میں انگلیاں دے کر روئیں گے ہم کہ یار پاکستان جس کی بات کر رہے ہیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس حکومت سے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, تھوڑی سی ان کو اور میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا کریں آپ. انہوں نے کہا پڑھے لکھے لوگ آگے آئے, اچھے لوگ آئے, اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. یہ اکنامک افیئرز ڈویژن کی اسٹینڈنگ کمیٹی پی ٹی آئی کے بندے کے پاس تھی, آپ کو موقع ملا ہوا تھا نا. اور اسی طرح پبلک اکاؤنٹس بھی جو ہے جنید اکبر کے پاس تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ریکوری کی, اس کا مطلب ہے کام ہو رہا تھا. کوئی پڑھے لکھے بندے کیوں ہٹے؟ کوئی پہلا وزیر اعظم ہے جس کو سزا ہوئی ہے یا جیل میں ہے. ہمارے بھی لیڈرز نے بغیر سزا کے 11.5 14 13 سال تقریباً آصف علی زرداری صاحب کی قید بنتی ہے مختلف اس میں, جس میں ان کو کوئی کنوکشن. وہ تو وزیر خزانہ ان کے تیاری سے آئے تھے, اسد عمر کو دیکھیں نا کتنا ان کو جانا پڑا. یہ میں دکھا رہی ہوں کہ یہ اکنامک افیئرز ڈویژن ہے جس کی میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی تھی, اور میں بہت ساری چیزیں بتا سکتی ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں. میں اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بات کر رہی ہوں نا, دیکھیں چیخیں نہیں, اظہر بھائی آپ ذرا تھوڑی سی بات کرنے دیں گے. آپ ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. تھوڑی سی بات کرنے دیں گے. آپ کے اس سوال میں اس کا جواب ہے, آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے. آپ ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. یہ اکنامک افیئرز ڈویژن کی کل میٹنگ تھی, یہ آپ کے بندے کے پاس تھی جو پڑھا لکھا بھی تھا, دیندار ایماندار لیڈر کے ساتھ چل رہا تھا. کیوں چھوڑا؟ صحیح ہو رہا تھا نا, جنید اکبر ریکوری کرا رہے تھے, کام ہو رہا تھا نا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ شبر زیدی صاحب کو لائے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. شبر زیدی صاحب کو لائے, انہوں نے چھوڑ دیا. ایک منٹ میں ان کی بات کا بھی جواب دیتی ہوں. آپ سیاست کرتے ہیں اس ملک کے لیے, اس کی عوام کے لیے, ٹھیک ہے, اس ملک کے لیے, اس کی عوام کے لیے. آپ کو موقع ملا تھا, آپ کی حکومت ہی گئی تھی نا. آپ ماشاءاللہ زندہ ہیں, بیٹا کچا کھا پی رہے ہیں. ہماری تو حکومتیں گراتے رہے لوگ, لیکن اس پاکستان کے لیے جنہوں نے ہمیں قید کیا, جن کے زمانے میں میں قید ہوئی, جن کے زمانے میں سب ہوا, ہم اس پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے دور میں بھی میرے اوپر نیٹ کے سوالات آئے, سب کچھ آئے. میں آپ کے لوگوں سے بات نہیں کرتی, کیا کرتی اور کرتی رہوں گی ساری عمر. لیکن اس ملک کے لیے سیاست کر رہے ہیں نا, اس کو ہی بدلنے کے لیے کر رہے ہیں نا. نہیں, وہ تو انقلاب لانا ہے شہرہ صاحبہ. دیکھیں ان کا مزاج اور ہے, ان کا مزاج اس وقت اور ہے. آپ بات کر رہی ہیں کہ سیاست, پالیٹکس, بیٹھے مذاکرات, یہ انقلاب کے فریم آف مائنڈ میں ہیں. دیکھیے انقلاب لانے کی 9 مئی کو بھی کوشش ہوئی, اور کافی انقلاب کی کوششیں ہو رہی ہیں. انقلاب ان سے نہیں لایا گیا, ان سے حکومت نہیں چلائی گئی. 3 سال 8 مہینے ایک پیج میں تھے, 3rd آپشن کے طور پر آئے تھے. دوسرے پاس کراتے تھے فون کر کے. یہ نہیں کر سکتے. میں قسم کھاتی ہوں, آپ کو بتاتی ہوں. آپ قسم کھائیں, میں بتا رہی ہوں, آپ قسم کھائیں جو جیل میں آپ کا بانی بیٹھا ہوا ہے کہ آپ جمہوری طریقے سے آئے تھے, آپ کے بل فوج پاس نہیں کراتی. بالکل, میں قسم کھاتا ہوں جمہوری طریقے سے آئے تھے. چلیں اگلی بات بس کا نہیں اظہر بھائی, ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی. اس میں میں بھی کود پڑوں گا, اس بحث میں میں بھی کود پڑوں گا کہ یہ آپ جمہوری طریقے سے نہیں آئے تھے. میں بھی اس بارے میں بہت سی بات کر سکتا ہوں. یہ بات نہ کریں, یہ بات نہ کریں, یہ بات نہ کریں.